السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر ارشد بھٹی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 10th کلاس کا ترجمۃ القرآن کے پیپر کی پیئرنگ سکیم اور گیس پیپر اور کچھ امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی جائیں گی۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی آن کر لیجیے گا تاکہ بر وقت آپ کو تمام نوٹیفیکیشنز اور ویڈیوز ہماری ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو میں آگے۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ پیپر پیٹرن ڈسکس کرتے ہیں۔ پیپر پیٹرن وہی ہے جو آپ کا 9th کلاس میں پیپر پیٹرن تھا، لیکن اس پیٹرن کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ کے ساتھ پیئرنگ سکیم بھی ڈسکس کر لیتا ہوں۔ یہ بتاتے چلیں بورڈ پیئرنگ سکیم جاری نہیں کرتا، یہ ایک آئیڈیا اور اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ کا پیپر بنتا ہے بورڈ کے تمام پیپرز کو دیکھتے ہوئے۔ تو سوال نمبر 1 آپ کا MCQ کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہے۔ اسکرین پر بھی آپ کو یہ پیئرنگ سکیم، یہ پیٹرن نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں آپ کی بک میں سے ہی یہ پیج لیا گیا ہے، لیکن میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھاتا چلوں۔ 10 MCQ ہیں آپ کے، جن میں سے 4 MCQ آپ کی تمام صورتوں کی ایکسرسائز میں سے آئیں گے اور 4 MCQ آپ کی صورتوں کا جو تعارف ہے اور جو صورتوں کے بنیادی مضامین ہیں اس میں سے پوچھے جائیں گے، اور 2 MCQ آپ کے ان سائڈ دا بک سے آئیں گے۔ لہٰذا اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو تیار کیجیے گا۔ اب تعارف میں کون کون سی بنیادی چیزیں ہیں یہ ویڈیو میں آگے چل کر شارٹ نوٹس کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ڈسکس کرتا ہوں۔ سوال نمبر 2 آپ کا شارٹ کوسچنز پر مشتمل ہے، مختصر سوالات 8 میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ ان میں سے 3 سوالات آپ کی ایکسرسائز میں سے آئیں گے اور 3 سوالات آپ کی ہر صورت کا جو تعارف ہے اور مرکزی مضامین ہیں ان میں سے آپ کے 3 شارٹ کوسچن آئیں گے، اور 2 شارٹ کوسچن آپ کے جو با محاورہ ترجمہ جو منتخب آیات ہیں آپ کی، ان آیات میں سے جو چھوٹے چھوٹے جز ہوتے ہیں آیات کے ان میں سے آپ کو یہ آئیں گے۔ ابھی آپ آگے چل کر میں جب منتخب آیات آپ کو مارک کرواتا ہوں، سلیکٹیو آیات مارک کرواتا ہوں، تو ان میں سے بھی میں نے کچھ جملے نکالے ہیں جو کہ شارٹ کوسچن کے لیے انتہائی اہم ہیں، وہ ریوائز بھی ہو جائیں گے آپ کے۔ تیسرا سوال آپ کا منتخب ذخیرہ قرآنی الفاظ ہیں، جو آپ کی منتخب صورتیں، ٹوٹل 15 صورتیں آپ کے سلیبس میں، جن میں سے 8 صورتیں جو ہیں وہ منتخب ہیں، جن کی منتخب آیات آپ نے کرنی ہے، اور انہی صورتوں کے الفاظ معنی بھی آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں یقیناً، اور ان میں سے 8 الفاظ آپ کو آئیں گے جن میں سے 5 کے آپ نے میننگ لکھنے ہوں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، یہ آیات کا ترجمہ ہے۔ 5 اجزاء آئیں گے جن میں سے 3 اجزاء کا آپ کو با محاورہ ترجمہ کرنا ہوگا۔ اگر چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں تو وہ ایک جز میں 2 سے 3 آیتیں بھی آ سکتی ہیں، اور اگر تھوڑی لینتھی آیات ہوں گی تو پھر ایک جز میں ایک آیت بھی آ سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو آگے چل کر منتخب آیات جو ہیں وہ مارک کرواتے ہیں۔ اور سوال نمبر 5 آخری سوال جو آپ کا ہے وہ لانگ کوسچن ہے، یہ 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ آیات آپ کی جو 5 تھیں ان میں سے 3 کرنی تھی، 5 نمبر کی ایک آیت ہے تو 15 نمبر ہو گئے۔ لانگ کوسچن آپ کا 10 نمبر کا ہے، کسی ایک موضوع، کسی ایک صورت کے پر آپ کو نوٹ پوچھا جائے گا، جو 15 صورتیں آپ کے سلیبس میں، اس میں اوورآل تعارف اور مرکزی موضوع اور جو بنیادی مضامین ہیں یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوں گی، اور یہ جو آپ 15 صورتوں میں سے پہلی 7 سے 8 صورتوں میں سے ایک آپ کو جز آنے کا چانس ہے، ایک سوال آنے کا چانس ہے ایک صورت پر نوٹ، اور جو اس سے آگے آیت جو آپ کی آخری 7 یا 8 صورتیں ہیں 15 میں سے ایک، ان میں سے آپ کو جز آ سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح آپ کا 50 نمبر کا پیپر ہے، 10 نمبر MCQ کے، 5 شارٹ کوسچن کرنے ہیں تو 10 نمبر آپ کے وہ ہو گئے، 5 الفاظ معنی ہے 5 نمبر ہو گئے اس کے 25 مارکس، اور 15 نمبر کا 3 آیتیں کرنی ہے تو 5 نمبر کا ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور 10 نمبر کا آپ کا لانگ کوسچن ہے۔ یہ آپ کی پیئرنگ سکیم تھی۔ اب ابتدا میں آگے چلیں، ویڈیو میں آخر تک موجود رہیے گا، بہت ہی آپ کے لیے یہ تیاری کے حوالے سے سود مند ویڈیو ثابت ہوگی۔ سب سے پہلے تعارف میں 6 بنیادی چیزیں ہیں، 6 سے 7 بنیادی چیزیں ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ پیج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اب سارا گو تھرو کرنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ یہاں سے نوٹ کر لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا۔ ان میں سے سب سے پہلے جو صورت کا نام ہے اس کا میننگ ہے، جیسے انعام، سورۃ الانعام ہے، اس کا میننگ مویشی۔ سورۃ الاعراف جنت اور دوزخ کے درمیان بلند مقام۔ سورہ یونس یہ نبی کا نام ہے، سورہ ہود نبی کا نام ہے۔ پہلے نمبر پر سورت کے جو نام ہے اس کا میننگ۔ نمبر 2 پارا کون سا ہے،
نمبر 3 صورت مکی ہے یا مدنی، نمبر 4 اس صورت کے رکوع کتنے ہیں، نمبر 5 آیات کتنی ہیں، اور نمبر 6 ترتیب نزولی یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے صورت کا نمبر کیا ہے، اور نمبر 7 ہے ترتیب توقیفی یعنی صورت قرآن مجید میں کس نمبر پر درج ہے۔ آگے چل کر آپ دیکھیں سورہ ہود کے بعد سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورۃ الحجر، سورۃ النحل، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ اس کے بعد سورۃ المومنون، سورہ زمر اور سورۃ المومن جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ حامیم سجدہ اور سورۃ الشعراء۔ یہ ابتداء میں تعارف میں 7 باتیں ہیں، ایک سیکوینس سے آپ نے ان باتوں کو لکھنا ہے لانگ کوسچن میں، اور MCQ کے لیے بھی اور شارٹ کوسچن کے لیے بھی یہ باتیں انتہائی اہم ہیں۔ دوسرے نمبر پر تعارف میں آپ جانتے ہیں وجہ تسمیہ انتہائی اہم ہے، شارٹ کوسچن میں بھی پوچھی جا سکتی ہے، لانگ کوسچن میں بھی آپ نے ابتداء میں لکھنا ہے۔ تو تمام صورتوں کی یہ وجہ تسمیہ آپ ریوائز کر سکتے ہیں، اسکرین پر آپ کے ساتھ موجود ہے، اور جن کو یہ PDF کی فائل چاہیے وہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں موجود ہیں، واٹس ایپ چینل انہوں نے فالو کیا ہوا ہے تو یہ فائل ان تک پہنچ چکی ہوگی۔ سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، اس میں خاص طور پر یہ دیکھیں سورہ یونس میں اور سورۃ الاعراف میں اور سورۃ الانعام میں لکھا ہوا ہے کہ آیت نمبر 136، آیت نمبر 46، آیت نمبر 98 سے یہ نام لیا گیا ہے۔ تو یہ بھی MCQ کے لیے ذرا ذہن میں رکھیے گا، اگر پیپر مشکل بنتا ہے تو یہ باتیں اس میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورۃ الحجر، تمام صورتوں کی وجہ تسمیہ لکھی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی وجہ تسمیہ نہیں لکھی، اس میں آپ کو پتہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے ایک اس اعتبار سے بنی اسرائیل کے ورڈ کے اعتبار سے وجہ تسمیہ بنتی ہے، اور دوسرا اس میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ واقعہ معراج ہے تو اسریٰ کے نام سے اس کی وجہ تسمیہ بنتی ہے، وہ آپ بک سے اس کو یاد کر لیجئے گا۔ باقی مزید یہ تمام صورتوں کی وجہ تسمیہ آپ پر یہاں سورہ مومن کی خاص طور پر دیکھیے گا، سورہ غافر کی 28ویں آیت وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اس آیت کو دیکھیے گا، اس میں سے یہ صورت کا نام لیا گیا وقال رجل مؤمن سے۔ سورہ حامیم سجدہ کے بعد سورہ شعراء۔ وجہ تسمیہ کے بعد تعارف میں تیسری چیز ہے مرکزی موضوع، جو کہ 9th کلاس میں آپ کے خلاصہ کے عنوان سے یہ ہوا کرتی تھی، تو مختصر تمام صورتوں کا جو خلاصہ ہے وہ نکال لیا گیا ہے۔ اس میں ایک ٹپ آپ کے لیے یہ ہے کہ مکی صورتوں کا جو خلاصہ یا جو مکی صورتوں کا مرکزی موضوع ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ یہاں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں توحید، رسالت اور آخرت کی ہی اس کو وضاحت کی گئی ہے مختلف صورتوں میں، اور یہاں مکہ میں ایک دو باتیں اور بڑی مشترک ہیں، جس میں ایک معاشرتی زندگی کے احکام یہاں 2-3 صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں تفصیل سے، دوسرا مشرکین کے عقائد باطلہ کا رد ہے، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی ہے۔ تو مکی صورتوں کی اس اعتبار سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ کوئی صورتوں کا مرکزی موضوع خاص طور پر ایک الگ سے ذکر کیا گیا ہے، جیسے سورۃ الکہف کا آپ مرکزی موضوع اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد نیکسٹ تمام صورتوں میں وہی توحید، رسالت اور آخرت ہے، لیکن بعض صورتوں کا یہاں آپ جیسے سورہ شعراء دیکھیں، اس میں باہمی اتفاق کا بیان ہے، ٹھیک ہے، مشاورت کا ذکر ہے نا، تو اس سے توحید، رسالت اور آخرت کے ساتھ ساتھ باہمی اتفاق کا بیان، تو جن صورتوں میں کوئی ایک آدھ اضافی بات ہے توحید، رسالت کے ساتھ ساتھ، تو اس کی آپ لکھ کر اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں منتخب آیات کی طرف۔ آپ کو میں نے بتایا تھا ویڈیو تھوڑی سی آج کی لینتھی ہے، لیکن آپ کی ریویژن، آپ کی تیاری بڑے اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، اور کوئی کوسچن ہو تو وہ کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب صورتوں کی جو منتخب آیات ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر آپ سورۃ الاعراف کو دیکھیے، اسکرین پر آپ کے ساتھ یہ صورت ہم نے شیئر کر دی ہے۔ اس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 اور آیت نمبر 158 دو آیات ہیں، ان میں سے آیت نمبر 158 انتہائی اہم ہے۔ اسکرین پر آپ کے سامنے اس PDF کی فائل میں نے اس آیت کو اور اس کے ترجمے کو ریڈ کیا ہوا ہے، تو یہ آیت آپ نے اچھے طریقے سے ریوائز کر لینی ہے۔ اور مزید آیات کو سمجھنے کے لیے ایک اور میری ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے، جن میں یہی جو سلیکٹیو آیات ہیں میں نے اس کو ریویژن اور اس کو میں نے سمجھایا ہے، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے۔ نیکسٹ آپ سورۃ الانعام دیکھیے، یہ پہلی سورت تھی آپ کی۔ اس میں پہلی آیت نمبر 151 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جملہ میں نے مارک کیا ہوا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ٹھیک ہے، یہ شارٹ کوسچن کے لیے تیار کیجئے گا۔ اور آیت نمبر 152
یہ جو لینتھی آیات ہیں اس کے لیے اس کو لازمی آپ نے دیکھنا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس آیت کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ یہ جو 5 نمبر کا آیت کا ترجمہ آنا ہے اس کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ صورت ہے سورۃ النحل۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے انتہائی اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے، اور اس کے آنے کے چانس 99% اس کے چانس ہے اس آیت کے آنے کے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں، ان آیات کو سمجھنے کے لیے میری دوسری ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا، جس میں تمام آیات کا ترجمہ آپ کو تفصیل کے ساتھ میں سمجھاؤں گا، جس سے آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ نیکسٹ آپ کی سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی یہ کچھ آیات میں نے مارک کی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلی آیت ہے جو کہ آپ کے سلیبس میں آیت نمبر 23 ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور دوسرے نمبر پر آیت نمبر 24 وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ یہ دو آیتیں اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا۔ مزید آپ یہ اسکرین پر آیتیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن موسٹ امپورٹنٹ آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 یہ بھی بورڈ کے نقطۂ نظر سے بہت اہم ہے۔ وہی جو اوپر ایک جملہ رپیٹ ہوا تھا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، تو یہاں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم خَشْيَةَ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور آیت نمبر 32 ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ ٹھیک ہے، اس کو شارٹ کوسچن کے لیے بھی یہ جملہ اہم ہے۔ نیکسٹ اس صورت کی آیت نمبر 34 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اس آیت کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اور نیکسٹ آیت نمبر 35، آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 38، ان تین آیات کو بھی دیکھ لیجئے گا، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ نیکسٹ صورت ہے آپ کی سورۃ کہف۔ سورۃ کہف کی ایک تو آپ نے پہلی آیت اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور اس کے بعد آیت نمبر 5 کو بھی تیار کر لیجئے گا۔ یہ پیپر اگر مشکل بنتا ہے تو آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 آ سکتی ہے، اور ویسے آیت نمبر جو 7 اور 8 ہے یہ اہم ہے زیادہ، مارک آپ کے سامنے میں نے کی ہوئی ہیں۔ اور جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اس صورت کی آیت، وہ آیت نمبر 110 ہے، آپ لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے، یہ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المومنون ہے۔ سورۃ المومنون کی ویسے تو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، میرا مشورہ ہے ساری آیات کر لیجئے گا، لیکن اس کی آیت نمبر 6، 7 اور 8، ٹھیک ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 6، 7 اور 8، 5، 6، 7 اور 8، لیکن ساری آیتیں اگر آپ کر لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد سورہ زمر، سورہ زمر کی آیت نمبر 7 انتہائی اہم ہے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اچھے طریقے سے اس کو تیار کیجئے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر جو 9 ہے وہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل، ٹھیک ہے، اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا۔ اور نیکسٹ آپ اگر آگے چلیں مزید سورہ زمر کی آیات دیکھیں شارٹ کوسچن کے لیے بھی، تو اس اعتبار سے یہ 14 نمبر ہے، اور آیت نمبر جو 53 ہے یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا۔ اور بہت شکریہ آپ کا۔ یہ آیات کے بعد اس میں آپ کے ساتھ میں تمام صورتوں کے جو بنیادی مضامین ہیں 15 کی 15 صورتوں کی، اس کی مین ہیڈنگز جو کی پوائنٹس ہیں اس کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اسی میں سے آپ کے شارٹ کوسچن بنیں گے، اور یہی آپ کی لانگ کوسچنز کی مین ہیڈنگز ہیں۔ اب ایک ایک صورت کر کے آپ اسکرین پر یہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ 3 صورتیں ایک ساتھ آپ کے ساتھ آ رہی ہوں گی 2 پارٹس کی صورت میں۔ ابتدا میں سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف اور سورۃ الحجر کے آپ بنیادی جو اس کی ہیڈنگز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ نیکسٹ آپ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد سورۃ نحل، سورہ یونس اور سورۃ الکہف کی جو بنیادی مضامین کی ہیڈنگز ہیں، جو کہ آپ کے شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن میں آپ کی ہیڈنگز بنیں گی، وہ اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر تیار کر سکتے ہیں۔ PDF فائل کے لیے آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے واٹس ایپ چینل کو فالو کر کے یہ تمام چیزیں آپ کو وہاں میسر ہوں گی۔ اور نیکسٹ آپ دیکھیں سورہ ابراہیم، سورہ ہود اور سورۃ الرعد کے جو بنیادی مضامین کے اہم نکات ہیں، مین ہیڈنگز ہیں لانگ کوسچن کے لیے، اور اسی میں سے شارٹ کوسچن پوچھے جائیں گے، وہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، اور اس کا سیکنڈ پارٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے
सूरत बनी इसराइल और सूरतुल मोमिनून और सूरतुल मोमिन, इसकी भी हेडिंग्स आपके सामने मौजूद हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और तमाम आयात का देखें, आपको बताते चलें। आपकी जो मुंतखब आयात हैं 15 नंबर वो हैं और 5 नंबर मुंतखब ज़ख़ीरा कुरानी आयात में से अल्फाज मानी के हैं 20 नंबर, और कम अज़ कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके लाजमी मुंतखब आयात में से आने के चांस हैं, तो 24 मार्क्स हो गए। और 2 से 3 MCQ जो शुरू में आपके साथ पेज मैंने रेडी किया था, उसमें से सूरत का नाम और उसका मीनिंग और आयत से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो ये तकरीबन 26 मार्क्स 50 में से, यानी 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके इस हिस्से में से हैं। तो तमाम सूरतों की जो मुंतखब आयात हैं, उन मुंतखब में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयतें हैं उसका तर्जुमा मैंने अपनी एक और वीडियो में आपको समझाया है। आपको ओवरऑल डिटेल में कि तर्जुमा कैसे याद करना है और पेपर में तर्जुमा आपने कैसे करना है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या हमारे चैनल को आप विज़िट करके उस वीडियो को सुनकर आयात का तर्जुमा तैयार कर सकते हैं। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।